کیوں دے رہے ہیں جہیز؟ آپ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، حضور کی زندگی نہیں پڑھی کہ آپ لوگوں نے؟ یہ باتیں صرف لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے۔ دیکھیے، خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں ایکٹر کمیونٹی کو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو اندر ولاگ، اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں بھائی، شادیوں کا سیزن شروع ہو گیا دوبارہ سے عید کے بعد، اور شادیوں کے سیزن کے ساتھ ساتھ جہیز خوری کا سیزن بھی شروع ہو گیا بھائی۔ اب ایک غریب اور مڈل کلاس آدمی کا خون خشک ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کو رخصت کروں تو کیسے کروں، اور لڑکے والوں کی نگاہیں آسمان سے نیچے آ نہیں رہی ہیں۔ کوئی کار کی ڈیمانڈ، کوئی موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ، کوئی جہیز کی ڈیمانڈ، کوئی نقدی کی ڈیمانڈ، کوئی یہ ڈیمانڈ، کوئی وہ ڈیمانڈ۔ الو کے پٹھے، یہ لوگ جن کو بیٹیوں سے زیادہ جو ہے نا یہ سامان اور یہ ٹکے ٹکے کی چیزیں عزیز ہیں، اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو ان پہ۔ میں آپ کو بتاؤں یار، میرے والد صاحب، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرا رشتہ لے کر آئے تھے میرے سسرال والے، تو انہوں نے میرے والد صاحب سے یہ بولا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور الحمدللہ وہ سب کچھ دے بھی سکتے تھے، ماشاءاللہ، مطلب اللہ تعالیٰ نے بہت دیا تھا ان کو۔ میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، میں آج تک اپنے والد صاحب کے اس جملے کو فخریہ محسوس کرتا ہوں، آپ یقین کریں۔ میرے والد صاحب نے بولا تھا، چودھری صاحب میں ڈیمانڈ کرنے والوں کو رشتے کے قابل ہی نہیں سمجھتا، اگر میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں نا تو فوراً یہاں سے چلے جائیے، کیونکہ میں آپ کے رشتے کے قابل نہیں ہوں کہ مجھے بیٹی سے زیادہ آپ کے پیسے اور آپ کے مال و دولت اور آپ کی چیزیں عزیز ہیں۔ لیکن یار اس پوری، ٹھیک ہے یہ ساری ایموشنل باتیں اپنی جگہ، لیکن یار ہمارا کردار کیا ہے اس پورے معاملے میں نا؟ یہ جو جہیز والی لعنت والا معاملہ ہے، ہمارا کردار ایز اے عالم دین اگر ہم دیکھیں نا یار، ایز اے مولوی صاحب اور ایز اے رہبر اور رہنما معاشرے کے ہم کلیم کرتے ہیں نا ہم ہیں، تو بھائی ہم نے اس چیز کی روک تھام کے لیے عملی قدم کیا اٹھایا ہے؟ ممبر پہ بیٹھ کے سال میں ایک بار تقریر کر دینا کہ جہیز ایک لعنت ہے اور اس سے بچنا چاہیے، کافی ہے کیا ذمہ داری پوری ہو گئی ہے؟ ہماری اپنی زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ میں اپنی بیٹیوں کو کتنا جہیز دے رہا ہوں؟ میں اپنے عمل سے کیا ثابت کر رہا ہوں؟ میں اپنے عمل سے کسی غریب کو تسلی دے رہا ہوں؟ قطعاً نہیں دے رہا۔ میری بیٹیاں جناب وہی لینڈ کروزرز میں رخصت ہو رہی ہیں، باراتوں میں کھانے جناب شادی ہالوں میں ہو رہے ہیں، اور جناب VIP شادی ہال اور بینکوٹ ہال، اور یہ سب چل رہا ہے ہماری زندگی میں، اور باتیں ہم سے کروا لو کہ جہیز حرام ہے، فلاں حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے۔ بھائی پلیز، میں اس موقع کے اوپر دیکھیے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں ایکٹر کمیونٹی کو، جو گناہ گار ہیں، جو برے ہیں، جو فحاشی پھیلا رہے ہیں اور یعنی پھیلا رہے ہیں، سب کچھ بھی کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، لیکن یہ ایک ویڈیو آپ دیکھیں جو میں آپ کو بھی دکھانے لگا ہوں، اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں پاکستان کے چند نامور ایکٹر یعنی خواتین اور مرد، وہ اپنی ہتھیلی پر لکھ کر انہوں نے لکھا ہوا ہے جہیز خوری بند کرو، جہیز خوری بند کرو۔ یعنی وہ لوگ جن کو لاکھوں کروڑوں لوگ پاکستان میں آپ ہمارے فتوے کے باوجود بھی دیکھتے ہیں نا یار، اور وہ لوگ دیکھتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے بقول ہمارے، ایسے ہی ہے نا، وہ طبقہ باقاعدہ کیمپین چلا رہا ہے، یا اپنی ہتھیلیوں پر مہندی، انہوں نے عید پہ، اگر یہ عید کی ویڈیو ہے، انہوں نے اس عید پہ مہندی بھی لگائی ہے تو ایک بامقصد کاز کے لیے لگائی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر کوئی گناہ گار ہوگا، پرسنل لائف کسی کی جیسی بھی ہوگی، وہ کیا کر رہا ہے وی ڈونٹ کیئر یار۔ ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ کون بندہ اس معاشرے کے ناسور ہیں ان کے لیے پازیٹیولی کام کر رہا ہے، اور اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، اور ان کے آئیڈیا کو اڈاپٹ کر کے خود بھی عملی اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، مجھ پہ فتوے لگانا شروع کر دو، مرضی ہے آپ لوگوں کی، لیکن حقیقت یہی ہے بھائی، علماء کرام کو اس وقت رول پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا میں نے 4 کتابیں پڑھی ہیں نا مذہب کی، تو میری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ میں اپنے گھر سے اس سادگی کا آغاز کروں، جو کہ میں نہیں کر سکا۔ میں اعتراف کرتا ہوں میں نہیں کر سکا۔ میں نے اپنی 2 بہنوں کی شادی کی، لاکھوں روپے لگائے بھائی، کچھ اگر کمی تھی تو ادھر ادھر سے پکڑ کر لگائے۔ کیوں؟ میرے اندر یہ جرت کیوں نہیں ہے کہ میں لوگوں سے کہوں کہ بھائی اگر کرنا ہے رشتہ تو بہن بیٹی حاضر ہے، جہیز کے نام پہ 1 روپیہ نہیں ہے، لیکن میرے اندر یہ جرت نہیں ہے۔ باتیں کروا لو مجھ سے، ابھی ویڈیو بنوا لو، جہیز ایک لعنت ہے، ناسور ہے، کیوں دے رہے ہیں جہیز؟ آپ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، حضور کی زندگی نہیں پڑھی کہ آپ لوگوں نے؟ یہ باتیں صرف لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، جی ہاں، اپنے لیے نہیں ہے۔ تو پلیز بھائی، میں علماء کرام سے اس ویڈیو میں ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، اور خاص طور پہ دینی طبقہ، وہ بے شک علماء نہ ہوں، تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے، دیگر جو مذہبی پارٹیز ہیں، ان کے رہنماؤں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ
اس وقت غریب کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، غریب کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ غریب آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اگر آپ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود غریب کے ساتھ کھڑے ہو گئے عملاً، اور آپ نے جہیز کی اس لعنت کو اپنے عمل سے دھتکار دیا اور اس کا انکار کر دیا، تو غریب کو جرت ہوگی کہ وہ بھی اپنی بیٹی کو عزت سے 4 کپڑوں میں رخصت کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے عمل سے ثابت نہیں کیا، 10,000 تقریریں کریں ڈیلی، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی باقاعدہ اس جہیز خوری کے خلاف کیمپین چلائیں، اپنے ممبر پہ تو اس کو موضوع بنائیں ہی، لیکن اپنی عملی زندگیوں میں آپ کے اگر کسی معتقد کی، کسی جاننے والے کی، کسی مرید کی، کسی متعلقین میں سے کسی کی اس کی بچی کی شادی ہو رہی ہے اور وہ صاحب ثروت ہے، تو اس کو کہیں کہ آپ صاحب ثروت ہیں، اس صاحب ثروت ہونے کے باوجود آپ جہیز نہیں دیں گے، انکار کریں گے۔ غریب آدمی تو بیچارہ اس کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے نا، اس نے تو وہ دے ہی نہیں سکتا نا۔ اصل تو امتحان امیروں کا ہے، امیر دینداروں کا، کہ وہ اپنی بیٹیوں کو 2 کپڑوں میں رخصت کریں نا، تاکہ غریب کو حوصلہ ہو۔ تو میری درخواست ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے، ہمیں بھی ایکٹیو ہونا چاہیے، اور یہ جو شادیوں کا سیزن اس وقت ہے، اس میں خاص طور پہ ہمیں ابھی سے اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اپنے جمعے کے خطبوں میں اس شادی کے سیزن کو غریب کے لیے بھی کمفرٹیبل بنانا چاہیے، اس کو کوئی کمفرٹ زون ہمیں دینا چاہیے، اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی چاہیے۔ اور یہ بات، اگر کوئی بندہ، میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ اگر کوئی فیملی، کوئی خاندان جہیز کی بنیاد پہ کسی کی بہن بیٹی کو ریجیکشن دیتا ہے، تو ایز اے سوسائٹی ہمارا تعلق علماء کے ہے، ہمارا تعلق تبلیغ سے ہے، ہمارا تعلق تاجر برادری یا تاجر کمیونٹی سے ہے، ہمارا تعلق ایکٹر کمیونٹی سے ہے، کسی بھی ہم انسان ہیں اور پاکستانی اور مسلمان ہیں، بس صرف اتنا کافی ہے۔ ہم جس طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جو خاندان جہیز کی بنیاد پہ کسی کی بہن بیٹی کو ریجیکشن دے رہا ہے نا، ہم یہ طے کر لیں کہ اس خاندان سے کسی کو رشتہ نہیں جوڑنے دینا، اس خاندان کا سوشل بائیکاٹ کرنا ہے، اس کو نشان عبرت بنانا ہے ہم نے۔ اگر ہم یہ چند کام کر لیں، سب سے پہلے اپنے عمل سے اس جہیز کی لعنت کا بائیکاٹ کریں، اپنے عمل سے۔ دوسرا، جو لوگ اس جہیز کی بنیاد پہ رشتوں کو ریجیکشن دیتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کر کے ان کو بتا دیں کہ اگر آپ رشتوں کو ریجیکٹ کریں گے چند ٹکوں کے عوض، ہم آپ کو ریجیکٹ کریں گے، آپ کی سوسائٹی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ہم اپنی تقریروں میں، اپنے خطبوں میں اس جہیز والے معاملے کو، یہ جو غریب کے لیے ایک وبال جان بنا ہوا ہے جو معاملہ، اس کو اگر ہم اس کی مذمت کریں اور اس کی حوصلہ شکنی کریں جتنی ہم کر سکتے ہیں، تو یہ چند قدم اٹھانے سے انشاءاللہ العزیز ہم غریب کے لیے کوئی کمفرٹ زون پیدا کرنے میں انشاءاللہ العزیز ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ غریب کی دعائیں میں لگیں گی، غریب کی بچی کی دعائیں میں لگیں گی، غریب کی بیٹی کا گھر بسے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اس کی برکت سے رونقیں بحال کریں گے۔ میری بس اسی درخواست کے ساتھ آپ سے اس ویڈیو سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں ملتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور رائے ہو اس حوالے سے تو کامنٹس بار آپ کے لیے کھلا ہے، وہاں پہ بتائیے۔ تو اگلے سلسلوں میں انشاءاللہ ملتے ہیں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔